ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک دیوار اسکرین کی طرح کیسے روشن ہو گئی اور اس لکڑی کے کارخانے کا منظر کیوں دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن پھر دوسرے ہی لمحے سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کے چہروں پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے اور انہیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے ان کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا ہو، کیونکہ اسکرین پر ابھرنے والا منظر ایک اچھے بھلے انسان کے اوسان خطا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ سامنے ایک لوہے کے پلیٹ فارم پر ایک شخص کو مضبوطی سے رسیوں کی مدد سے باندھا ہوا تھا اور خوف سے اس کی آنکھیں پھیل کر کانوں کو جا لگی تھیں۔ وہ خوف زدہ نظروں سے سامنے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی نگاہوں کے سامنے موت نظر آ رہی ہو۔ پھر اچانک وہ لوہے کا پلیٹ فارم آہستہ آہستہ آگے سرکنا شروع ہو گیا اور پھر یہ دیکھ کر ہال میں موجود ان سب کی چیخیں نکل گئیں کہ اس شخص کا رخ اس تیزی سے چلتے ہوئے بلیڈ کی جانب تھا اور پھر سب کچھ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اس شخص کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیے جانے کا ارادہ تھا۔ اف، کس قدر بھیانک منظر تھا۔ رات کے وقت انسانی آبادی سے دور ایک ویران علاقے میں ایک پراسرار اور بدروحوں کے مسکن سے منسوب تاریخی محل میں موجود ہونا اور پھر جان نکال دینے والے ایسے ماحول میں اس قسم کا منظر تو انسان کو ہارٹ اٹیک کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ ایک زندہ شخص کو اپنی نگاہوں کے سامنے 2 حصوں میں بٹتا کیسے دیکھ سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کرنا چاہی، مگر یہ کیا، انہیں یوں لگا جیسے کسی نے ان کی پلکوں کو مضبوطی سے اوپر کی جانب باندھ دیا ہو۔ وہ چاروں ہی اپنی پوری کوشش کے باوجود اپنی آنکھوں کو بند نہیں کر پائے اور مجبوراً انہیں سامنے والا منظر دیکھنا پڑا۔ وہ بندھا ہوا شخص آہستہ آہستہ اس تیز چلتے بلیڈ کی طرف سرکتا جا رہا تھا اور پھر فاصلہ کم ہوتے ہوتے اس قدر کم ہو گیا کہ اس کا سر اس بلیڈ کے سامنے پہنچ کر ایک لمحے کا رکا اور پھر تیزی سے اس بلیڈ نے اس کی کھوپڑی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اس کے باقی جسم کو بھی تیزی سے درمیان سے چیرنا شروع کر دیا۔ وہ خوفناک اور دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر انہوں نے چلانا شروع کر دیا، مگر ان سب کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کے گلوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ بلیڈ نے جو ہی اس کے جسم کو 2 حصوں میں بانٹا، اسی وقت ایک خون کا فوارہ تیزی سے اچھلا اور پھر دوسرا لمحہ ان کی حیرت میں مزید اضافہ کر گیا کہ وہ خون اچھلا تو سیدھا ان چاروں پر آن گرا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک فلم اسکرین پر چلنے والا منظر حقیقت کا روپ دھار لے، لیکن ایسا ہو چکا تھا۔ اور دوسرا لمحہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا کہ جب وہ اس شخص کے جسم کے دونوں ٹکڑے تیزی سے اسکرین سے باہر نکل کر ہال میں پہنچ گئے اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اچھلتے ہوئے چاروں کی طرف آتے، علیشا نے کسی خیال کے تحت پھر اللہ کے نام والا لاکٹ ان ٹکڑوں کی جانب کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ ٹکڑے دھواں بن کر غائب ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر بدروحیں اللہ کے پاک نام کے آگے ایک لمحہ نہ رک پائی تھیں۔ اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے تیزی سے ہال سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کا رخ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے نزدیک پہنچتے، دروازے میں لگے تمام شیشے ایک دھماکے سے ٹوٹ کر نیچے گر گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے رکے اور ابھی وہ حیرت سے یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک زمین پر شیشے کی کرچیاں اکٹھی ہو کر ایک گچھے کی صورت میں اوپر اٹھیں اور بڑی تیزی سے ان کی جانب بڑھنے لگیں۔ وہ سب اس اچانک صورتحال کو فوری سمجھ گئے تھے اور پھر جلدی سے جمپ لگا کر سامنے پڑے صوفوں کے پیچھے جا گرے اور یہی فوری فیصلہ ان کی زندگی بچا گیا، ورنہ اب تک وہ تمام کرچیاں ان کے جسم میں گھس چکی ہوتیں۔ تمام کرچیاں صوفے میں جا گھسی تھیں اور یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ کا نام لیا، تیزی سے بھاگتے ہوئے جیسے ہی ہال سے نکل کر اسی طرف بھاگنے کی کوشش کی جس طرح سے وہ محل کے اندر داخل ہوئے تھے، تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے کوریڈور میں 3-4 افراد زمین پر رینگتے ہوئے ہال کی طرف بڑھتے آ رہے تھے، لیکن وہ منظر دیکھ کر انہیں چکر آ گیا۔ ان جسموں کے دھڑ آدھے کٹے ہوئے ان کے پیچھے تھے اور ان کے پیٹ سے نکلنے والی انتڑیوں کے ساتھ منسلک تھے، لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، خون سے تر چہروں کے ساتھ زمین پر گھسٹتے ہوئے ان کی طرف ہی آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اس طرف جانے کی بجائے کوریڈور کے دوسری جانب بھاگنا شروع کر دیا۔
انہیں بے تحاشا بھاگتے دیکھ کر دونوں طرف کمروں میں سے مختلف قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہ سب مل کر ان کا مذاق اڑا رہے ہوں، لیکن وہ ان پر کان دھرے بغیر آگے کی طرف دوڑتے چلے گئے اور جلد ہی ان کے سامنے ایک اور سیڑھیاں اوپر کی جانب جاتی دکھائی دیں۔ انہوں نے اس کا رخ کرتے ہوئے تیزی سے اوپر جانا شروع کر دیا۔ جوں ہی وہ اوپر کی منزل پر پہنچے تو ان کے منہ حیرت اور خوف سے کھلے رہ گئے کہ تمام کوریڈور میں سیاہ چوہے بھرے ہوئے تھے اور وہ زمین پر گری ہوئی کوئی چیز کھانے میں مصروف تھے، اور سب سے دہشت ناک بات تو یہ تھی کہ وہ جیسے جیسے وہ چیز کھا رہے تھے ویسے ویسے ان کی جسامت بڑھتی جا رہی تھی۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.